بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، انتہائی دل دہلا لینے والا واقعہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر نیم والی کے اندر پیش آیا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، جس کی پیدائش پر اللہ کے فرشتے اس گھر میں برکت کی سوغات لے کے آتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں، جو اس کی نگہداشت کرے گا، جو اس کے لیے نگران بنے گا، قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ جب یہ خبر ملی کہ ایک ظالم، بدبخت، بد نصیب باپ نے، سنگ دل باپ نے اپنی ننھی سی کلی کو گولیوں سے بون دیا کہ میرے گھر میں کیوں پیدا ہوئی۔ اس ظالم اور جاہل کو اتنا معلوم نہیں کہ کیا یہ اپنی مرضی سے آئی ہے یا خالق کائنات کی مرضی سے آئی ہے۔ یقیناً وہ کلی جو اپنے خالق کی مرضی سے کھلی ہے، لیکن بدبخت باپ نے اسے زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کرتے ہوئے مسل دیا، تو انسانی دل دہل گئے۔ قیامت کو ہوگا معلوم کہ قیامت کیوں ضروری تھی، جب ناحق قتل ہونے والی بچی سوال کرے گی۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب وہ سوال کرے گی اللہ کی عدالت ہوگی، ظالم بھی وہاں پہ حاضر ہوں گے، مظلوم بھی وہاں پہ حاضر ہوں گے۔ وہ بچی جسے گولیوں سے بون دیا گیا، جسے زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کرتے ہوئے ظلم و ستم کا نشانہ بنا دیا گیا، وہ بچی رب کی عدالت میں سوال کرے گی کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا، مجھے کیوں مار دیا گیا۔ اس وقت اس ظالم باپ اور اس جیسے دیگر ظالموں کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہر درد دل رکھنے والا انسان سکتے میں ہے، دکھی ہے۔ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے واقعات آئے روز میڈیا کی زینت بنتے ہیں، تھوڑے عرصے تک وہ ہمارے ذہنوں میں رہتے ہیں، اس کے بعد ایک نیا واقعہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ یہ ملک پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جاہلیت کے رسوم کا خاتمہ کیا ہے، لیکن آج وہ جاہلیت کی سوچ پھر کار فرما ہے اور اس کی عکاسی ثانیہ میاں والی اسی جاہلانہ سوچ کی عکاسی کر رہا ہے۔ حالانکہ اس ظالم اور جاہل باپ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ کریم جس کو چاہے بیٹی عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے بیٹا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے بیٹی اور بیٹا دونوں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ فرمائے۔ یہ اس مالک کا کرم اور اس کی مہربانی اور اس کی عطا اور اس کی نوازش، اور اس پر منحصر ہے کہ وہ مالک کسی کو کیا عطا کرتا ہے۔ لیکن اس ظالم نے یہ نہیں سوچا، وہ بچی جو دنیا میں آئی ہے اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آئی ہے، اور اس ظالم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جس ماں کا میں بیٹا ہوں، جس نے مجھے جنم دیا ہے، وہ بھی تو عورت ہے، وہ بھی تو بیٹی تھی جس نے مجھے جنم دیا ہے۔ لیکن افسوس، معاشرے کی دردناک، المناک تصویر ہے جو اس وقت سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی عدالت لگے گی، قیامت قائم ہوگی، اس لیے قیامت قائم ہوگی کہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے، ظالموں کو نشان عبرت بنا دیا جائے، ان کو عذاب الہی کا شکار کر دیا جائے، دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے۔
قیامت کیوں ضروری ہے؟ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ اللہ کریم ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک ظالموں کو دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی کا اور عبرت کا نشان بنا دے، اور آخرت کے اندر بھی انہیں عذاب الہی کا شکار کر دے۔